نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔ اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے تو حضرت موسیٰ پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ سامنے آؤ اور نہ ڈرو، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا معجزہ آپ کو عصا کا عطا فرمایا کہ یہ عصا فرمایا کہ نیچے رکھو، جیسے ہی نیچے رکھا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب اسے لہراتا ہوا دیکھا تو گویا کہ سانپ ہے اور آپ اس سے خوف زدہ ہوئے اور پیٹھ پھیر کر چلے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تب انہیں ندا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تم امن والوں میں سے ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سانپ کیوں بنا تھا؟ اگر ہم غور کریں تو آپ کیونکہ فرعون کے دربار میں جائیں گے تو سانپ ہی سانپ نظر آئیں گے، وہ رسیاں وہ سانپ بنیں گی، تو پہلے سے وہ ڈر ختم کر دیا جائے تاکہ وہ جب ہزاروں کی تعداد میں یہاں تک آتا ہے کہ 70,000 یعنی سانپ، وہ 70,000 جادوگر آئے تھے اور رسیاں 70,000 رسیاں لے کر، تو جب اس میدان میں جب وہ منظر دیکھیں تو پھر ڈر نہ لگے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکھایا گیا۔ پھر دوسرا معجزے کا ذکر کیا، فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یہ دو بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا معجزہ یہ عطا کیا کہ فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی قمیص کے گریبان میں ڈالو تو وہ کسی بھی مرض کے بغیر، یعنی کوئی مرض نہیں بلکہ وہ کسی مرض کے بغیر وہ سفید اور سورج کی شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم تھا، آپ نے اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں ڈالا تو اس میں سے وہ جب نکالا تو اس میں ایسی تیز چمک تھی کہ جس سے نگاہیں چپک گئیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کیونکہ اب یہ اپنی اصلی حالت میں کیسے آئے گا، تو یعنی یہ چمک تو رہا ہے ہاتھ اور اس میں سورج جیسی شعاؤں جیسی چمک ہے، اور جو خوف آپ کے دل میں پیدا ہوا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حل بتایا کہ فرمایا اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو، اور یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا کہ اپنے سینے سے لگا لو، یعنی کیونکہ خوف دل میں پیدا ہوا تاکہ وہ دور ہو جائے اور ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ جائے اور خوف دور ہو جائے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں جس خوف کا ذکر ہوا اس سبب کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ہاتھ کی چمک دیکھ کر آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا، اتنی چمک ہاتھ میں، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہی خوف مراد ہے کہ جو سانپ دیکھنے سے ہوا تھا، اور اس آیت میں اس طریقے سے وہ خوف دور کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو روشن معجزے ہم نے آپ کو دیے ہیں، اب آپ یہ دونوں روشن معجزے لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف چلے جائیے۔ آپ کی رسالت کی سب سے بڑی یہی دو دلیلیں ہیں، اور فرعون کے اور اس کے درباری کا تعارف اللہ نے مختصر لفظوں میں کروا دیا کہ فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں اور ظلم اور سرکشی کی ہر حد کو وہ پار کر چکے ہیں۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کلام کیا سنیے، فرمایا قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب
میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ چلے جائیے فرعون کے دربار میں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، اسی بنی اسرائیلیوں میں سے یعنی کہ فرعون کی قوم میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ مجھے قاتل سمجھتے ہیں، اور جب میں ان کے دربار میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے میری بات ہی نہ سنے کہ تو نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ مجھے قتل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میری زبان میں بھی لکنت ہے، بچپن میں آگ کا انگارہ میں نے اپنی زبان میں رکھ لیا تھا، تو فرمایا کہ میرا بھائی جو ہارون ہے جو مجھ سے بڑا ہے اور ان کی زبان جو ہے وہ مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اے میرے رب اسے میری مدد کے لیے یعنی میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا کر میرے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیج، تاکہ وہ میرے ساتھ حق بات کو مزید واضح کر کے اور حق کے دلائل بیان کر کے میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بات میں رک کر پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ نے اپنے بھائی کی زبان کی فصاحت کا ذکر کیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی جو زبان ہے وہ فصاحت و بلاغت میں وہ مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ اس سے یاد رکھیے گا کہ یہ فصاحت سے مراد یہ ہے کہ زبان میں لکنت نہیں ہے، یعنی بات صحیح کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں علامہ شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کیسی تھی، سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں حضور کی زبان مبارک کی فصاحت، کلام میں جامع الفاظ، انوکھا اظہار بیان، حیرت انگیز احکامات، اور حضور کے فیصلے اتنے ہیں کہ اگر کوئی حضور کی ان تمام چیزوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے تو علامہ شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص اس کا احاطہ نہ کر سکے، اور آپ کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ فصیح شیریں زبان وہ ایسا بنایا کہ حضور کے سوا کسی دوسرے کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم جن کا انشاءاللہ کل یوم فاروق اعظم یعنی جمعرات کا دن، آج کیونکہ چاند نہیں ہوا، اور عظیم آپ اللہ اکبر کیا فاروق اعظم ہیں جو وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کہیں تشریف لے گئے، نہ آپ نے لوگوں میں نشست اور برخاست کی، یعنی آپ لوگوں میں بیٹھتے بھی نہیں تھے، اور نہ آپ کی گفتگو لوگوں سے اتنی تھی، لیکن پھر بھی آپ کی فصاحت آپ کہاں سے لائے؟ اب یہ دیکھیں فاروق اعظم جیسے وہ یہ ہستی یہ حضور سے سوال کرتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور انہی کی اولاد میں سے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت، ڈکشنری جسے کہتے ہیں، اور اصطلاح یعنی وہ زبان جو استعمال ہوتی ہے، حضور نے فرمایا وہ ناپید اور فنا ہو چکی تھی، اسے حضرت جبریل میرے پاس لے کر آئے، جسے میں نے یاد کر لیا، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ اسے تو میں نے حضرت جبریل سے سن کر یاد کر لیا، لیکن اے عمر پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ یہاں ادب سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں، عربی زبان، عربیت کا وہ علم کہ جو عربی زبان اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ادب سکھانے والا یعنی عربی زبان کی تعلیم جس نے دی وہ میرے آقا علیہ السلام کو وہ رب العالمین ہے، اسی لیے تو فرمایا الرحمن
علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا۔ تو کس کو سکھایا؟ تو مصطفیٰ کریم کو سکھایا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہہ کے بات ختم کر دی، فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء، یعنی عرب میں بڑے بڑے فصیح زبان بولنے والے اور جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حضور کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا اعجاز یہ تھا کہ حضور نے زبان سے جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ اعلیٰ حضرت اسی زبان کو سلام کہتے ہوئے کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہی آیت پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس آیت میں دو باتیں معلوم ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی دو آیتیں پڑھی تھیں۔ اس سے دو مسئلے یہ معلوم ہوئے کہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے بندوں کی مدد لینا، جو یہ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ کی مدد باقی کوئی مددگار نہیں، تو وہ قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے بندوں کی مدد لینا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، مدد لے سکتے ہیں۔ تو جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی مدد مانگی، ورنہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا یہ پیغام آ جاتا کیا میں کافی نہیں؟ میں کافی ہوں تمہاری مدد کے لیے، تم ہارون کا سوال میری بارگاہ میں کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہ اللہ والے ہیں، تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ اللہ والوں کی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ بزرگوں کی دعا سے وہ نعمت مل سکتی ہے کہ جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت اور رسالت جو ملی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ نبوت جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور نبوت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد، حضور کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حضور ہی آخری نبی ہیں، اور حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ لیکن اس آیت سے ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نبوت نہیں مل سکتی، لیکن اگر اللہ والوں کے پاس اگر کوئی جائے اور وہ ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی دعا سے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، آج بھی بندے کو ولایت بھی مل سکتی ہے، علم بھی مل سکتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، اور اللہ چاہے تو سلطنت بھی مل سکتی ہے، پوری بادشاہت بھی مل سکتی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ والوں کا ادب صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت سب کا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو با ادب بنائے، کسی کا بھی اللہ ہمیں بے ادب نہ بنائے، اور ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب اور گستاخ پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا مولا کریم اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم اس کا ثواب مولا کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اس کا فیضان عطا کر دے، ہر برائی ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم
یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، پر مولائی کریم قرض داروں کے قرض اتر جائیں، جو بے روزگار ہیں اللہ اسے اچھا روزگار دے دے، ہم سب کی روزیوں میں، ہمارے گھر بار میں، ہر چیز میں برکت عطا کر دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔